میں نے آج کھانا نہیں کھانا، کیوں نہیں کھانا؟ کیونکہ پکانا پڑتا ہے اور پکانا بہت مشکل کام ہے۔ چلو کھانا میں پکا دیتا ہوں، ویری گڈ، آپ نے کھانا پکا دیا، اب میں نے کھانا نہیں کھانا۔ بھئی اب کیوں نہیں کھانا؟ کیونکہ کھانا پڑتا ہے، نوالہ بناؤں، منہ میں ڈالوں، یہ بھی مشکل کام ہے۔ ہاں یہ بھی اگر تم کر دو تو پھر ہو سکتا ہے میں کھانا کھا لوں، ورنہ میرے ولو نہ ہی سمجھو۔ یہ رویہ بدقسمتی سے انٹرنیشنل کمیونٹی میں بالکل نہیں چل سکتا، جو پاکستان کی حکومت کی خواہش ہے کہ اگر حسینہ واجد کے اقتدار سے جانے کے بعد اتنے سال بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کوئی برف پگھل رہی ہے اور کوئی قریب آ سکتے ہیں دونوں ملک، اور ڈاکٹر یونس کی حکومت پاکستان کا خیر مقدم کر رہی ہے۔ اب بنگلہ دیش نے پاکستانیوں کے لیے ویزا شرائط بھی نرم کر دی ہیں اور آن لائن ویزے کی سہولت ہمیں دے دی ہے۔ پاکستان نے جواباً بنگلہ دیش کے لیے کیا کیا ہے؟ اتنی دیر اگر ہو چکی ہے بنگلہ دیش کی حکومت کو اقتدار میں آئے، نئی حکومت کو اقتدار میں آئے، تو اب تک تو پاکستان کو پرو ایکٹیولی بیہیو کرنا چاہیے تھا۔ اب تک تو پاکستان کے فارن منسٹر کیا پرائم منسٹر تک کا بنگلہ دیش کا وزٹ ہو چکا ہونا چاہیے تھا۔ اب تک تو بات صرف خیر سگالی کے جملوں کی تبادلے سے کہیں آگے بڑھ چکی ہونی چاہیے تھی۔ پاکستان کو کچھ اشیاء بنگلہ دیش ایکسپورٹ کر چکی ہونی چاہیے تھی، بنگلہ دیش سے کچھ اشیاء امپورٹ کر چکی ہونی چاہیے تھی۔ ٹریڈ کے ریلیشنز ہی دنیا میں ایک دوسرے کے ملکوں کو آپس میں اسٹریٹجک تعلقات استوار کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ایک دوسرے پر جب آپ کا انحصار بڑھتا ہے تو پھر آپ ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے موقف کو سپورٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے مخالف کو مل کر آنکھیں دکھاتے ہیں۔ یہی ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ امریکہ کے جن ملکوں کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں وہ ایک سپر پاور ہونے کے باوجود ٹریڈ ریلیشنز کی بنیاد پر ہی استوار ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ یا انگلینڈ کے ساتھ یا فرانس کے ساتھ اگر امریکہ کے گہرے تعلقات ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام ممالک تجارت کے تناظر میں ایک دوسرے پر بہت بری طرح سے ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ لہٰذا اب کینیڈا اور امریکہ میں لڑائی بھی ہوتی ہے، جسٹن ٹروڈو کبھی کبھی آنکھیں بھی دکھاتے ہیں امریکہ کی حکومت کو، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ تجارتی طور پر ایک دوسرے سے بہت بری طرح سے اٹیچڈ ہیں، ایک دوسرے پر بہت بری طرح سے انحصار کرتے ہیں، ٹریڈ کوریڈورز ان کے 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ملکوں میں ٹرک سامان کے مستقل آ جا رہے ہوتے ہیں۔ دونوں ملکوں کو احساس ہے کہ اگر امریکہ کینیڈا سے بجلی خریدتا ہے یا کینیڈا کی جھیلوں سے امریکہ میں پانی آتا ہے یا امریکہ سے سامان تجارت کی بڑی تعداد کینیڈا جاتی ہے، تو دونوں ملکوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، سروائیو نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو آنکھیں اگر ہم دکھائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو پھر ہمارے لیے لمبے فاصلوں سے ہمیں مال تجارت خریدنا پڑے گا، جس پر پیٹرول کا خرچہ زیادہ آئے گا اور اشیاء کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، جس سے ملکوں میں مہنگائی ہوگی اور مسائل بڑھ جائیں گے۔ امریکہ کا ایک حصہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا اگر کینیڈا سے وہ بجلی نہ لے، یوں اس کی جھیلوں سے پانی نہ لے تو اس کے لیے مسائل بڑھ جائیں گے۔ اسی طرح اگر کینیڈا امریکہ سے مرچیں نہ خریدے، آلو پیاز نہ خریدے اور بے شمار چیزیں نہ خریدے تو اس کے لیے بھی کھانا پکانا مشکل ہو جائے گا۔ یوں دنیا کے تمام ممالک تجارت کے تعلقات کے تناظر میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھ جاتے ہیں، قریب آتے چلے جاتے ہیں۔ پاکستان کو بھی بنگلہ دیش کے ساتھ تجارتی تعلقات کو بڑھانا چاہیے۔ جو اجناس ہم کہیں دور دراز ملکوں سے خریدتے ہیں وہ اگر ہم بنگلہ دیش سے خریدیں، اور جو اجناس بنگلہ دیش دنیا کے دیگر ملکوں سے خریدتا ہے اور وہ پاکستان پیدا کرتا ہے، اگر وہ ہم بنگلہ دیش کو آفر کریں تو یہ ایک ہائی ٹائم ہے۔ نئی حکومت جب اقتدار میں آ جائے گی تو یاد رکھیں کہ بنگلہ دیش کا بہت بڑا بارڈر انڈیا کے ساتھ لگتا ہے۔ اس وقت تو انڈیا کے ساتھ سرد مہری ہے اور چونکہ نوجوان غصے میں ہیں شیخ حسینہ کو پناہ دینے کی وجہ سے اور پاکستان دشمنی میں انڈیا کے موقف کو بہت زیادہ سپورٹ کرنے کی وجہ سے، اس وقت تو ڈاکٹر یونس کی عبوری حکومت تو بالکل ایسا نہیں کر سکتی کہ انڈیا کے ساتھ زیادہ گرم جوش روابط بڑھائے، لیکن جب نئی حکومت بن جائے گی تو پھر اس کی مجبوری ہوگی، اس نے مستقل اور طویل المدت بنیادوں پر بنگلہ دیش کے معاشی مفادات کو اور سیاسی مفادات کو دیکھنا ہوگا۔ لہٰذا وہ انڈیا کو نظر انداز نہیں کر سکے گی اور وہ انڈیا کے ساتھ پھر سے تجارتی اور دیگر روابط بڑھانا شروع کر دے گی۔ اس سے پہلے پاکستان کو یہ جو سال 6 مہینے کا دور ہے عبوری حکومت کا بنگلہ دیش میں، اسی دوران پاکستان کو بنگلہ دیش کے ساتھ اپنی تجارت کو بڑھانا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس کا ایکسچینج پروگرام ہونا چاہیے، بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس کو یہاں ویزے ملنے چاہیے۔ جو بنگالی خاص طور پر 71 کے بعد سے کراچی اور اس کے مضافات میں مقیم ہیں اور آج تک ان کو آئی ڈی کارڈ نہیں ایشو کیے گئے، آج تک انہیں پاکستانی نہیں تسلیم کیا گیا، وہ ہیں تو پاکستان میں ہی نا۔
اب آپ انہیں پاکستانی تسلیم کریں یا نہ کریں، وہ رہیں گے تو پاکستان میں. ان کی کئی نسلیں جوان ہو گئیں، ان کی تیسری نسل بھی جوان ہو گئی، لیکن آپ لوگوں نے آج تک انہیں آئی ڈی کارڈ تک ایشو نہیں کیے، انہیں پاکستان کا سٹیزن تسلیم نہیں کیا، وہ پاکستان میں جائیدادیں خرید نہیں سکتے، جس کی وجہ سے وہ یہاں استحصال سے بھرپور زندگی گزار رہے ہیں. یہاں وہ فیکٹریوں میں یا جہاں بھی نوکریاں کرتے ہیں وہاں انہیں کم اجرت پر کام کرنا پڑتا ہے، پولیس والے ان سے رشوت لیتے ہیں یہ کہہ کر کے تمہارا شناختی کارڈ نہیں ہے، تمہیں اندر بند کر دیں گے، تمہیں فارنر ڈکلیئر کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. ان کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں. ان کی مشکلات کم کر کے بھی ہم بنگلہ دیش کو ایک تاثر دے سکتے ہیں کہ ہم اب 71 کے سانے سے آگے جا رہے ہیں اور اس کی جو بھی تلخیاں اس سے وابستہ تھیں اس کو فراموش کر رہے ہیں. یوں اس طرح کا تاثر اسٹوڈنٹس کو، بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس کو پاکستان کی یونیورسٹیوں میں داخلہ آفر کیا جا سکتا ہے. بے شمار ایسے ایکسچینج پروگرام ہیں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کے تناظر میں اور ٹریڈ ریلیشنز کے تناظر میں، جو بنگلہ دیش سے بہتر بنا کر ہم ایک اچھا دوست بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور انڈیا کی خطے میں جو بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے اس کو کم کرنے کی کوششیں بھی کر سکتے ہیں. لیکن کیا اس جانب کوئی اسحاق ڈار یا راولپنڈی ہمیں حرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ بدقسمتی سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر اسحاق ڈار سے وزارت خارجہ بھی نہیں چل رہی تو پھر انہیں رائیونڈ یا لندن واپس بھیج دیں اور کوئی اچھا وزیر خزانہ ہائر کر لیں. اور اگر آپ کو شہباز شریف پر بھروسہ نہیں ہے کہ وہ اچھا کوئی وزیر خزانہ لگا سکتے ہیں، ویسے تو شہباز شریف کی مبینہ طور پر اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ مخلوط حکومت ہے، تو شیری رحمان موجود ہیں اور پیپلز پارٹی میں اور بڑے پڑھے لکھے اور سمجھدار اور فارن ریلیشنز کو سمجھنے والے لوگ ہیں، آپ ان کو وزیر خارجہ لگا سکتے ہیں. دوبارہ بلاول بھٹو کی خدمات لے لیں، نینا ربانی کھر کی خدمات لے لیں. لیکن اگر آپ کو کسی پر بھی بھروسہ نہیں ہے تو پھر راولپنڈی والے اپنا کوئی وزیر خارجہ بھی وزیر خزانہ اور وزیر داخلہ کی طرح ادھار دے دیں کچھ دیر کے لیے نون لیگ کو، اور اس کو مسلط کر دیں، جس طرح آپ نے محسن نقوی اور محمد اورنگزیب اور نہ جانے کس کس کو مسلط کیا ہوا ہے پاکستان پر. ویسے تو شہباز شریف کو بھی مسلط ہی کیا. خیر، تو آپ کوئی اپنا بندہ مسلط کر دیں اور اس کے ذریعے سے ایسے کام کروا لیں. لیکن نہ اسحاق ڈار کچھ کر رہے ہیں اور نہ راولپنڈی کچھ کر رہا ہے، اور وہ وقت پھر قریب آتا جا رہا ہے جب افغانستان کی طرح بنگلہ دیش میں بھی انڈیا اپنے پنجے گاڑ لے گا اور پاکستان پھر منہ دیکھتا رہ جائے گا.